حضور غوث اعظم تاجدار بغداد کی کرامتیں تو بہت بڑی بڑی کرامتیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک خاتون روتی ہوئی آئی ہے. کہاں آئی ہے؟ حضرت سرکار غوث اعظم کے نانا جان جناب حضرت عبداللہ صومعی کے دروازے پر. وہ بھی اللہ کے ولی ہے. ایک خاتون گود میں بچہ لے کر آئی ہے, رو رہی ہے, آنسو بہا رہی ہے. روتے ہوئے آئی, کہنے لگی اے اللہ والے یہ میرا بچہ ہے, یہ میرا بچہ اللہ نے مجھے عطا کیا تھا, بڑی دعائیں مانگی تھی, اللہ نے بیٹا عطا کیا تھا, لیکن اے اللہ کے ولی, اے اللہ والے, آج میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے, آج میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, آج میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے. اور اولاد والے جانتے ہیں اولاد کی محبت بھی, اور اولاد اگر چھوڑ کے جائے تو اس کا غم بھی. ماں رو کے کہنے لگی اللہ والے, اللہ نے بیٹا دیا مگر واپس لے لیا. تو اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں. آپ نے دیکھا تو کہنے لگے میں نے دیکھ لیا, جتنی عمر اس کو اللہ نے دی تھی, جتنی سانسیں اللہ نے دی تھی, وہ سانسیں اس کی پوری ہو گئی ہیں, زندگی اس کی پوری ہو گئی, سانسیں اس کی پوری ہو گئی. اور قرآن کا فیصلہ ہے جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی. اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ نے قرآن میں فرما دیا جب وقت پورا ہو جاتا ہے, جب سانسیں پوری ہو جاتی ہے, پھر ایک لمحے کی مہلت نہیں ملتی, ایک لمحے کا وقت نہیں ملتا ہے, پھر مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے. بے شک پھر موت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے موت سے. حق ہے. بے شک ایک نہ ایک دن ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے. کوئی بھی انسان دنیا میں باقی نہیں رہے گا, سب کو دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. جب وقت پورا ہو جائے گا دنیا کو چھوڑ دینا پڑے گا. تو اللہ نے جتنا وقت دیا اتنی زندگی ہوتی ہے, جتنی سانسیں دی ہیں اتنی زندگی ہوتی ہے. لیکن وہ عورت آئی تو کہنے لگی میرے بچے کا انتقال ہو گیا. اللہ والے نے فرمایا اس کی زندگی پوری ہو گئی, اس کی سانسیں پوری ہو گئی, اس کی عمر پوری ہو گئی ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے, اپنے اس بچے کو لے کر چلی جا. اللہ اکبر کبیرہ. آئی تب بھی رو رہی تھی, اب واپس جا رہی ہے تب بھی روتی ہوئی جا رہی ہے, آنسو بہاتی ہوئی جا رہی ہے. راستے میں جب یہ نکلی ہے دروازے سے, سرکار غوث اعظم کا بچپن ہے, آپ مل گئے. آپ نے فرمایا مائی بات کیا ہے, تو گئی بھی روتی ہوئی واپس بھی روتی ہوئی آ رہی ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ بھلے روتا ہوا جاتا ہو, مگر جب آتا ہے تو وہ مسکراتا ہوا آتا ہے. یہ آپ کے یہاں بھی آستانے ہیں نا, حضرت دادا میاں جب پریشانیاں ہوتی ہوں تو لوگ جا کے, اور میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کبھی بھی مشاہدہ کرنا, کوئی بھی مشکل آ جائے, کوئی بھی پریشانی آ جائے, اللہ والے کی بارگاہ میں جانا, اللہ والے کی بارگاہ میں اپنا غم بیان کر دینا. اللہ کی قسم میرا ماننا ہے, میرا وجدان کہتا ہے ادھر دکھڑا سناؤ گے ادھر اللہ والا کرم فرمائے گا. اللہ والوں کو فیض فوراً ملتا ہے, اور ان کی شان کیا ہے پتہ ہے؟
آج دنیا کا دستور یہ ہے امیر امیر کو اپنے پاس بلاتا ہے، مالدار مالدار سے دوستی کرتا ہے، اپنا اسٹیٹس لوگ دیکھا کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نمازی ہے وہ بے نمازی کو منہ نہیں لگانا چاہتا، اگر کوئی آدمی ذرا تقوی شعار ہے تو وہ کسی گناہگار کو منہ نہیں لگاتا، اگر کوئی شرابی ہو تو ہم اور آپ دیکھ کر یوں نکل جاتے ہیں۔ مگر اللہ والوں نے دین پھیلایا ہے، دین کی تبلیغ کی ہے۔ ان کی شان یہ ہے چور بھی آ جائے تو پھر چور کو بھی ولی بنا دیا کرتے ہیں، شرابیوں کو بلایا سینے سے لگایا اور انہیں متقی بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا۔ چور آئے تب بھی دامن میں چھپاتے ہیں، اگر ڈاکو آئے تب بھی دامن میں چھپاتے ہیں، گنہگار آئے دامن میں چھپاتے ہیں، پھر اسے تراش کر ہیرا بنا دیا کرتے ہیں۔ جو بھی جائے فیضیاب ہوتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ۔ اللہ نے یوں ہی نہیں کہہ دیا قرآن میں، اللہ نے اعلان کیا نا، میں نے خطبے کے بعد پڑھی آیت۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کس سے کیا؟ ایمان والوں سے۔ کس سے کہا؟ ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں۔ تو یہ اللہ نے پیغام کسی اور کو نہیں دیا، سچوں کا دامن پکڑو، یہ پیغام صرف مومنوں کے لیے ہے۔ تو آج آپ اس آیے کریمہ کی روشنی میں اچھے سے سمجھ لینا، ایماندار وہی ہوتا ہے جو سچوں کا دامن تھام لیا کرتا ہے، ایماندار وہی ہوا کرتا ہے جو اللہ والوں کا دامن پکڑ لیتا ہے، اللہ والوں سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ نے ایمان والوں کو بتایا، اے ایمان والوں۔ اب ایمان والوں سے پہلی بات کیا کہی اللہ نے؟ فرمایا اللہ سے ڈرو، متقی بن جاؤ۔ تو پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی یعنی خوف خدا۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی۔ تو جب دو چیزیں اتنی اسٹرانگ آدمی کے پاس ہوں، اتنی مضبوط دو چیزیں ہوں، پھر اس تیسری چیز کی ضرورت کیا تھی؟ ایمان بھی ہو، وہ متقی بھی ہو، پھر اس سے یہ کیوں کہا جائے کہ تو سچوں کا دامن تھام لے؟ تو میرے عزیزو غور کرو، ایمان کی دولت تو ہے، تقوی کی دولت تو ہے، لیکن یاد رکھنا ایمان کے لٹیرے بھی پھر رہے ہیں، ایمان پہ ڈاکہ بھی ڈالا جاتا ہے، ایمان کو لوٹ بھی لیا جاتا ہے، تقوی کو برباد بھی کر دیا جاتا ہے، تقوی کو برباد بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ایمان کی دولت تو تمہارے پاس ہے، تقوی کی دولت تو تمہارے پاس ہے، مگر یہ دونوں چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ نہ سمجھنا کہ ایمان بچا رہے گا یا تقوی بچا رہے گا، اس لیے کہ کوئی بھی آ سکتا ہے تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، کوئی بھی آ کر تمہارے تقوی کو برباد کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرما دیا اے ایمان والو، ایمان بھی سلامت رکھنا ہے، یہ تقوی بھی سلامت رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے ولیوں کا دامن تھام لو، اور ولیوں کا دامن تھام کے ہی تو بچے گا نا آدمی کا ایمان۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اگر صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ مل جاتا، صرف اللہ اللہ کرنے سے، اللہ اللہ کرو مگر اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی ہو میرے عزیز۔ اب تو یہ ہم نے بہت سارے اللہ اللہ کرنے والے دیکھے ہیں بھائی، وہ کیسے اللہ اللہ کرنے والے؟ ہاتھ میں تسبیح ہے، پکڑنے کا اسٹائل بھی عجیب ہے، امام صاحب قبلہ تسبیح پکڑنے کا اسٹائل ان کا یہ پیچھے کو تسبیح
تسبیح کے دانے بڑے چمک رہے ہیں، کہاں سے آئی یہ تسبیح؟ پتہ لگا مکہ سے لے کے آئے ہیں۔ میں نے کہا جاہل مکے سے تسبیح لے کے آیا تو پیچھے کو کیوں لٹکا کے چل رہا ہے؟ تسبیح کا دانا چلتا رہے گا، منہ چلے یا نہ چلے، کچھ پڑے یا نہ پڑے، پیچھے کو تسبیح لٹکائی، دانا تسبیح کا برابر چل رہا ہے لیکن زبان نہیں چل رہی ہے، یہ تسبیح نہیں پڑھی جا رہی ہے، یہ دکھاوا کیا جا رہا ہے، ریاکاری ہو رہی ہے۔ اور اے لوگوں، یہ دکھاوا کر کے ریاکاری کر کے اسی وجہ سے تو ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، عقیدے کو لوٹا جاتا ہے، اسی دکھاوے کی بنیاد پہ لوٹا جاتا ہے۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو۔ اللہ نے فرما دیا ایمان والو، ایمان کی دولت بڑی چیز، تقوی کی دولت بڑی چیز، دونوں دولتیں تمہارے پاس ہوں لیکن پھر بچانا ضروری ہے، سنبھالنا ضروری ہے۔ تو فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کا دامن تھام لو، سچوں سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں سے منسلک ہو جاؤ، ان کا دامن پکڑ لو گے تمہیں کامیابی مل جائے گی، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ ان کا دامن تھام لو۔ اے میرے عزیزوں، تو ولیوں کی بارگاہ تو وہ بارگاہ، اگر روتا ہوا کوئی آئے تو ہنستا ہوا جاتا ہے، پریشان آئے تو پھر آسانیاں مل جاتی ہیں، اگر کوئی انسان کوئی غم کا مارا آئے اس کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عورت آئی بھی روتی ہوئی اور جا بھی روتی ہوئی رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم کا بچپن ہے، آپ نے دیکھا، کہنے لگے مائی کیا بات ہے، آئی تھی تب بھی رو رہی تھی، جا رہی ہے تب بھی رو رہی ہے۔ کہنے لگی ہاں میں نے بڑا چرچا سنا تھا تمہارے نانا کا کہ اللہ کے ولی ہیں، بڑا میں نے نام سنا تھا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا، میں روتی ہوئی آئی تھی، میں نے اپنی فریاد سنائی، میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، بڑی مرادوں میں بڑی منتوں سماجتوں کے بعد اللہ نے دیا مگر یہ رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا پھر بتا کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگی انہوں نے کہا اس کی عمر پوری ہو گئی، زندگی پوری ہو گئی، اب کوئی چانس نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو تاجدار بغداد سرکار غوث اعظم کا بچپن ہے، آپ نے فرمایا اس بچے کی طرف نظر ڈالی، فرمایا قم باذن اللہ، بچہ رونے لگا، بچہ زندہ ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا او مائی روتی کس لیے، تیرا بچہ تو زندہ ہے، جا کے ان سے کہہ دے کہ میں روتی ہوئی آئی ضرور تھی مگر میرا عقیدہ ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں رو کر جو آتے ہیں وہ ہنستے ہوئے جاتے ہیں، کہہ دینا اگر اس کی زندگی باقی ہوتی تو تمہارے پاس کیوں لے کے آتی۔ زندگی پوری ہو گئی تھی اسی لیے تو لائی، ورنہ لانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اسی لیے تو لے کر آئی کہ زندگی اس کی پوری ہو گئی تھی۔ اب اس نے دیکھا نا بچہ تو زندہ ہو گیا، پہنچ گئی حضرت عبداللہ سومعی کی بارگاہ میں، بچے کو لے کر اب مسکراتی ہوئی گئی ہے۔ انہوں نے دیکھا، فرمانے لگے یہ کیا ہوا؟ آپ سے کہنے لگی اے اللہ والے آپ تو کہتے تھے زندگی پوری ہو گئی، عمر کا ایک لمحہ بھی باقی نہیں ہے۔ کہنے لگی اللہ والے اگر اس کی زندگی باقی ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی، آپ کو کیوں اپنا دکھڑا سناتی۔ اللہ والے نے فرمایا یہ بتائیے زندہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگی مجھے باہر آپ کا نواسا ملا، مجھے غوث اعظم ملے، عبد القادر ملے، انہوں نے بچے کو کہا اٹھ جا، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، انہوں نے قم باذن اللہ کہا، میرا بچہ زندہ ہو گیا۔ ولایت کو چھپایا جاتا ہے،
آپ کے نانا چاہتے تھے کہ ولایت کو چھپایا جائے، ایسا نہ ہو کہ بچپن میں ہی بھیڑ لگ جائے، ہجوم لوگوں کا لگ جائے، جمع ہو جائے. تو آپ تو ولایت کو چھپانا چاہتے تھے، مگر جب آپ نے دیکھا کہ بچپن میں اتنی بڑی بڑی کرامتیں، چھڑی اٹھائی. کہنے لگے کہاں ہے عبد القادر؟ آج عبد القادر کی خبر لیتا ہوں. چھڑی اٹھائی، نانا چلے. کسی نے آ کر کہا غوث اعظم چلو جلدی دوڑو، نانا چھڑی لے کے آ رہے ہیں. بچپن اے عبد القادر نانا آ رہے ہیں، چھڑی لے کے آ رہے ہیں، جلدی دوڑو. سرکار غوث اعظم نے سنا بچپن کا، اچھا نانا آ رہے ہیں، کہاں نانا آ رہے ہیں؟ تو آپ نے دوڑنا شروع کر دیا. نانا بھی پیچھے پیچھے چلے گا. رک جا تیری خبر لیتا ہوں، ٹھہر جا تیری خبر لیتا ہوں. آگے آگے غوث اعظم، پیچھے پیچھے نانا جا رہے چھڑی لے کر. غوث اعظم آگے دوڑے، دوڑتے دوڑتے آگے جا رہے. نانا کہہ رہے ذرا ٹھہر جا تیری خبر لیتا ہوں. دوڑتے دوڑتے قبرستان سے گزرے اور غوث اعظم نے گزرتے ہوئے کہا اے قبرستان کے مردوں جلدی اٹھو، دوڑنا شروع کرو. پیچھے نانا چھڑی لے کے آ رہے. اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے، بغداد کے قبرستان کے مردے اٹھے اور مردوں نے دوڑنا شروع کر دیا. غوث الورا مسلک کے اعلی حضرت حضور مفتی اعظم کا فیضان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب جب یہ سارے کے سارے دوڑے نا، نانا نے دیکھا اچھا، فوراً رک گئے. کہنے لگے ابھی یہاں تک آئے ہیں تو سارے قبرستان کے مردے اٹھ کے چلنے لگے. آگے اور گئے تو نہ معلوم کیا کیا ہو. ٹھہر جاؤ. یہ غوث اعظم سرکار کی شان ہے، اگر مردوں کو کہہ دے اٹھو دوڑنا شروع کرو. اللہ نے یہ شان دی ہے کہ مردے زندہ ہو کر دوڑنے لگ جاتے ہیں. غوث اعظم سے لوگ مقابلہ کرنے چلے، ان پر انگلی اٹھانے چلے. ارے اپنے آپ کو دیکھ، پھر غوث اعظم کی شان دیکھ، ذرا ادھر نظر ڈال. اور غوث اعظم سرکار تو وہ ہیں جو تھا سے تھی کر دیتے ہیں اور تھی سے تھا کر دیتے ہیں. یہ لوگ جتنے اعتراضات کرتے، تنقیدیں کرتے، پڑھیں تو صحیح حضور غوث اعظم. میں نے ایک بات کہی کہ پہلی چیز تو یہ کہ ولایت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ کرامت اگر نہ ہو تو وہ ولی نہیں ہوگا، اگر کسی کرامت کا ظہور نہ ہو تو. لیکن ہاں اگر کرامت کی بھی بات ہم کریں تو کوئی دیکھے تو صحیح. مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے لیے پھر حضور غوث اعظم نے جن کرامتوں کو دکھایا ہے نا، دنیا دیکھ کے حیران ہے. حضور معراج میں، سفر معراج حضور نے کیا، اللہ کے جلووں کو دیکھا. یہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا، حضور کی معراج تو جانتے ہی ہیں نا. انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ، تمہیں روکتا کون ہے؟ ایک روز حضور غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، مجمع سامنے بیٹھا ہے. تقریر کیا ہو رہی ہے؟ حضور کی معراج بیان کر رہے ہیں. سرکار غوث اعظم بتا رہے ہیں کہ میرے آقا معراج پر گئے، رات کے مختصر سے حصے میں معراج ہوئی. کتنا وقت لگا، بستر گرم رہا، زنجیر ہلتی رہی. آقا معراج پر گئے، مسجد اقصی میں گئے، نبیوں کو نماز بھی پڑھائی، انبیاء کی امامت بھی کی. آگے بڑے سدرہ پہ پہنچے، آگے بڑے لامکاں تک پہنچے، رب کا دیدار کیا، جنت و دوزخ کو دیکھا، سارے مناظر دیکھے. پھر آقا واپس بھی آ گئے. وقت کتنا لگا، بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی.
کتنا وقت لگا؟ بستر بھی گرم رہا، یعنی آدمی بستر چھوڑ کے جائے تو کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے۔ زنجیر دروازے کی، آپ نے دروازہ کھولا، کتنی دیر ہلے گی؟ چند سیکنڈ ہلتی، پھر رک جاتا۔ یہ چند سیکنڈ کی ہلنے والی زنجیر ہے، مگر اتنی دیر میں آقا نے کتنا سفر کیا۔ آج اگر ہم سفر کریں 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، تو وقت تو لگتا ہی ہے جناب۔ 10 کلومیٹر بھی سفر کرے تو 20 منٹ تو لگی جاتے ہیں، 15 منٹ، 20 منٹ۔ یہ ہمارا سفر ہے، مگر میرے آقا کا سفر، حضور کی رفتار کا کیا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے سفر اتنا طویل سفر کیا، وقت کتنا لگا؟ زنجیر ہلتی رہی۔ بڑی توجہ کی بات ہے، توجہ طلب بات ہے، غور سے سننا۔ ایک جملہ میں عرض کروں، میرے امام نے تاجدار بریلی نے پھر ہمیں اسی لیے تو نکھار کے ہمیں عقیدہ دیا ہے، اور حضور کی عظمتیں اسی لیے تو بیان کی ہیں، اسی لیے تو حضور کا عشق ہمارے سینوں میں ڈالا ہے۔ میرے امام نے کہا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کا عقیدہ ہے کہ حضور سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے برتر ہے، وہ کہہ دے سبحان اللہ۔ جس کی ماں نے 11ویں کا تبرک کھلا کھلا کے پالا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ ارے میرے ساتھ مل کے پڑھو، پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ سب سے بالا ذرا شرمانا بالکل چھوڑ دو، شرماؤ نہیں، حضور کا نام ہے، حضور کو پکار رہے ہو تو ذرا دل سے پکارو۔ سب سے بالا سب سے اعلیٰ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، ارے شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ۔ زنجیر ہلتی رہی، حضور نے سفر کر لیا، معراج کتنا طویل سفر۔ اے لوگوں غور کرو، علماء بیان فرماتے یہ سفر اتنا مختصر سفر نہیں تھا، علماء نے بیان فرمایا 27 سال کا سفر تھا۔ کتنا؟ بعض علماء کے مطابق اور بھی زیادہ وقت، لیکن علماء فرماتے اتنا وقت لگا معراج میں، اتنا وقت لگا سفر کے اندر۔ اے میرے عزیزو غور کرو، اتنا لمبا سفر میرے آقا نے کر لیا، جنت و دوزخ کو دیکھ لیا، سارے مناظر میرے آقا نے دیکھ لیے، اللہ کا دیدار کر لیا، اور اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ 50 نمازیں ملی، 50 لے کر آئے، لیکن کم کرانے کے لیے بار بار آنا جانا بھی پڑا۔ یہ سب کچھ ہو گیا، وقت کتنا لگا؟ زنجیر ہلتی رہی، زنجیر ہلتی رہی۔ فلسفہ کیا ہے؟ اب آؤ سنو، مفسرین اکرام نے اس کی جو تفسیر کی ہے، فرمایا گیا یہ زنجیر ہلتی رہی
اس کی وجہ یہ ہے جب میرے آقا سفر پہ نکلے، میرے مصطفیٰ جانے کائنات ہیں، جانے کائنات۔ اچھا جان جو ہے نا، جان کسے کہتے ہیں؟ یہ جسم ہے ہمارا، یہ ہاتھ ہے، انگلیاں ہل رہی ہیں، آنکھ ہے دیکھ رہی ہے، کان ہے سن رہے ہیں۔ کیوں؟ ہاتھ میں جان ہے تو کام کر رہا ہے، آنکھ میں جان ہے تو دیکھ رہی ہے، کانوں میں جان ہے تو سن رہے ہیں، پیروں میں جان ہے تو چل رہے ہیں۔ اگر جان نہ ہو تو ہاتھ رک جاتا ہے، آنکھ رک جاتی ہے، پیر بولو رک جاتا۔ جتنے لوگ میری بات کو سمجھیں گے سمجھ جائیں گے۔ جان کا اور جسم کا رشتہ یہ ہے، اگر جان نکل جائے تو یہ جسم کسی کام کا نہیں۔ جان اگر ہاتھ میں نہ ہو ہاتھ رک جائے، پیر میں نہ ہو پیر رک جائے۔ اے لوگو جان اسی کو کہتے ہیں، جان اسی کو کہتے ہیں۔ میرے آقا جانے کائنات ہیں، تاجدار مدینہ جانے کائنات ہے۔ اور جب میرے آقا کائنات سے چلے، جب میرے آقا سفر پہ نکلے، معراج پر گئے، جب تاجدار مدینہ والی کونین نے سفر کیا، یہ سفر ایسا کہ آقا نے اتنی دیر کے لیے کائنات کو چھوڑ دیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ تو جتنی دیر میرے آقا دنیا میں نہیں تھے، گویا جان رخصت ہوئی، جان اتنی دیر دنیا میں نہیں۔ جانے کائنات دنیا سے کیا گئے، معراج پر گئے۔ ادھر یہ آقا میرے سفر پہ نکلے، ادھر جانے کائنات چلے، ادھر اللہ نے اس پوری کائنات کے نظام کو بھی روک دیا۔ اس لیے روک دیا کہ جیسے ہاتھ کی جان نکل جائے ہاتھ رک جاتا ہے، ویسی کائنات کی جان چلی جائے تو کائنات رک جاتی ہے۔ کائنات رک گئی، یعنی جہاں زنجیر تھی ہل رہی تھی نا، یوں جہاں تھی وہیں رک گئی اتنی دیر کے لیے۔ بستر کی جتنی گرماہٹ تھی نا، کائنات وہیں ٹھہر گئی، رک گئی، وہ اتنا ہی گرم تھا۔ پھر یہ طویل سفر کر کے میرے آقا آئے، جب جانے کائنات واپس کائنات میں آئے نا، تو پھر دیکھو زنجیر جہاں تھی نا اس نے وہیں سے ہلنا شروع کر دیا۔ بستر جتنا گرم تھا نا وہ وہیں سے اتنا ہی گرم ملا۔ آقا دنیا سے جب تھوڑی دیر کے لیے معراج پر گئے، کائنات ساری ٹھہر گئی، ساری کائنات ٹھہر گئی، ساری کائنات کا نظام رک گیا۔ تو حضور غوث اعظم بیان کر رہے ہیں مجمع کے اندر حضور کی معراج۔ ایک یہودی گزر رہا ہے یا غالباً عیسائی راستے سے گزر رہا ہے، راستے سے گزرتے ہوئے اس نے جیسے سنا معراج کے سفر کی بات ہو رہی ہے، کہا نا حضور غوث اعظم نے کہ میرے آقا نے معراج میں اتنا طویل سفر کیا۔ میرے آقا مسجد اقصی میں پہنچے، پھر مسجد اقصی سے مسجد حرام میں پہنچے، پھر مسجد اقصی میں پہنچے، پھر اس کے بعد میں حضور سدرہ پہ پہنچے، پھر لامکہ پہنچے، تنافت اللہ کی منزلوں پر پہنچے۔ تو جب اتنا طویل سفر حضور نے کیا، حضور غوث اعظم بیان کر رہے ہیں، وہ سوچتا ہوا جا رہا ہے یار یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے کم وقت میں زنجیر ہلتی رہے، کوئی اتنا لمبا سفر کر لے۔ کہہ رہا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث اعظم تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، حضور غوث اعظم نے کہا تجھے میں ہی کر کے دکھا دیتا ہوں۔ آدمی کی فطرت ہے، تھیوری پہ اعتماد کم ہوتا ہے، پریکٹیکل پہ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تجربہ کر کے دیکھ لے، میں تجربہ کرائے دیتا ہوں، میں بتائے دیتا ہوں، پتہ لگ جائے گا۔
اب یہ انسان جو ہی چلا اپنے گھر پہ پہنچا، دیکھا بیوی کھانا بنا رہی ہے، کہنے لگا کھانا لگاؤ، اتنی دیر میں تم کھانا لاؤ گی، میں ذرا چشمے پہ جا کے نہا کے آتا ہوں۔ پہنچ گیا چشمے پر، حوض پر پہنچ گیا، کپڑے اتارے کنارے پہ رکھ دیے، نہانے کے لیے جیسے اس حوض کے اندر تالاب کے اندر گھسا، پہلا غوطہ لگایا، اندر پانی میں ڈبکی لگائی، اندر گیا تو تھا، اور جب باہر نکلا تو تھی۔ سمجھ گئے؟ اندر کو جب ڈبکی لگائی تو مرد تھا، اور جب باہر کو نکلا تو عورت تھی۔ نیا شہر، نئی جگہ۔ اب اس نے باہر نکل کے خود کو دیکھا، حوض کو دیکھا، جگہ دیکھی، دیکھا یہ کیا عجیب معاملہ ہے، یہ کیا عجیب معاملہ ہوا میرے ساتھ۔ ابھی تو میں تالاب میں ابھی گھر سے نکلا تھا، بیوی سے کہا تھا کھانا دے گرم کر کے، وہ کھانا دینے کے لیے گرم کر رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی، ایک ڈبکی لگائی، تھا سے تھی بن گیا۔ اے غوث اعظم پر انگلیاں اٹھانے والوں، کل غوث اعظم نے پریکٹیکل میں بتا دیا، اگر زیادہ انگلیاں اٹھاؤ گے یاد رکھنا تھے سے تھی بن جاؤ گے، پھر تمہارے گھر میں سب دیکھ کے کہیں گے یہ تو کل تک تھا آج تھی ہو گئی، پھر کچن میں تعداد زیادہ بڑھ جائے۔ یہ جیسے باہر نکلا، اب عورت بن چکا تھا، اس نے دیکھا معاملہ کیا ہے، ایک دھوبی وہاں کپڑے دھو رہا ہے، اس نے دیکھا یہ برہنہ ہے، اس نے اسے کپڑا دیا، اس نے جسم چھپایا، بھئی عورت کے لیے تو برہنہ، اس نے کپڑا دیا، اس نے جسم چھپایا، وہ اپنے ساتھ لے گیا، کہا تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں سے تو یہ اس طرح برہنہ کیوں؟ اس نے کہا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کون ہوں، کہاں سے ہوں، کیا ہوں۔ خیر وہ اپنے گھر لے گیا، اب اس نے کہا میں یوں ہی رکھوں گا، تو یوں ہی رکھنے پر تو ہزار باتیں ہوں گی، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، کام کرتے چل میں تیرے ساتھ نکاح کر لیتا ہوں۔ نکاح ہو گیا، شادی کر لی، شادی ہو گئی، بچے بھی پیدا ہوئے، اب بچے بھی پیدا ہو گئے، وقت گزر رہا ہے، سالوں گزر گئے، برسوں گزر گئے، بچے بھی پیدا ہو گئے، لیکن ایک دن کیا ہوا، پھر ایک دن اس نے کہا کہ ذرا میں نہا کے آؤں، وہ جو اس کا شوہر تھا اس نے کہا کھانا دو، کہا کھانا بھی دوں گی، پہلے ذرا نہا لوں۔ یہ حوض میں نہانے کے لیے جیسے ہی گئی، اب جیسے اس نے کپڑے اتار کے کنارے پہ رکھ کے ڈبکی لگائی، پھر وہی حوض، پھر وہی ڈبکی ہے، اب کی بار سر باہر نکالا تو پہلے تھی اب تھا ہو گیا ہے۔ اب اس نے دیکھا ارے میں تو وہی، بڑا خوش ہوا، دیکھا کپڑے بھی وہیں رکھے کنارے، خیر اس نے کہا چلو جان چھوٹی، کپڑے پہنے، گھر آیا تو بیوی نے کہا کیا ہوا، نہائے نہیں، بڑی جلدی آ گئے، یہاں بچے ہو گئے، شادی ہو گئی، برسوں گزار دیے، کہہ رہی ہے بڑی جلدی آ گئے، کہنے لگی کیا ہوا، نہائے نہیں، بڑی جلدی آ گئے، ابھی تو کھانا بھی تیار نہیں ہوا، کہنے لگا کیسی بات کرتی ہے تو، کہتی جلدی آ گئے، وہاں تو تمام پورا کام پھیلا کے آئے ہیں وہاں، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، سمجھ میں آ گیا، بولے یہ اس لیے ہوا ہے کہ بغداد والے پیر نے سب کچھ مجھے کر کے دکھایا۔ دوڑا گیا، بیوی نے کہا کھانا کھا لو، کا کھانا بعد میں کھاؤں گا، اب پیر کے
قدموں میں جا کر پہلے سر رکھوں گا۔ دوڑا دوڑا گیا، غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے پہلے مریدوں سے فرما دیا ذرا راستہ چھوڑ دو، کوئی مہمان آ رہا ہے۔ یہ جیسے پہنچا راستہ صاف، فوراً دوڑا ہوا سرکار غوث اعظم کے قدموں میں پہنچا، کہنے لگا اے غوث اعظم میں سمجھ گیا جب عبد القادر کی شان یہ ہے ایک لمحے کے اندر میں ایسی جگہ پہ پہنچ گیا، برسوں گزار کے آ گیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، گھر آیا تو بیوی کہہ رہی ہے جلدی آ گئے، ابھی تو ایک لمحہ گزرا ہے۔ جب غوث اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کے نانا نبیوں کے نبی امام الانبیاء کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ کہنے لگا میں سمجھ گیا، میں جان گیا، واقعی اگر کوئی سچا نبی ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے۔ کہ حضور غلطی معاف، اب فوراً توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھا دیجیے، حضور کا غلام بنا دیجیے۔ تو حضور غوث اعظم کی زندگی یہ ہے کہ کرامتوں کے ذریعے بھی دین پھیلایا ہے، تقوی کے ذریعے بھی دین پھیلایا ہے۔ مطلب ہر وہ کام کیا ہے جس سے دین کو فائدہ پہنچا۔ اور ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، اللہ والے کی شان یہ ہوتی ہے، اس کا جینا مرنا سارے زندگی کے کام فقط اللہ کی رضا کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ وہ جو بھی کرے اللہ کے لیے کرتا ہے۔ وہ اگر کسی سے دوستی رکھے تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے، کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے، سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے زمین بھی روشن کر دیتا ہے، زمین کے ساتوں طبق روشن ہو جاتا ہے، مشرق و مغرب کو اللہ روشن کر دیتا ہے، سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، سارے حجاب ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو آؤ اللہ والوں کی بارگاہ میں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آج لوگ اگر چاہیں کہ ہم اللہ والوں سے دور ہو جائیں پھر ہمیں کامیابی مل جائے گی، نہیں مل سکتی۔ اچھا ایک بات سنو آخری، لوگ بڑے بڑے ایسے لوگ ہم نے دیکھے کہ انہیں اللہ والوں سے بڑی چڑ بھی ہوتی ہے، بڑا لوگوں کو ورغلاتے بھی ہیں، بہکاتے بھی ہیں، مگر جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں نا تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر کوئی کام بنا سکتا ہے تو غریب نواز بنا سکتے ہیں۔ جب آدمی کی گردن پھنستی ہے نا تو پھر اسے سمجھ میں پھر اسے پتہ لگ جاتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے جب جب لوگوں پر مصیبت آئی ہے تب تب لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچے۔ اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا گاؤں ہے، یہ اللہ والے کے آستانہ، اللہ والے کا آستانہ آپ کے لیے یوں سمجھے کہ آپ کی ڈھال بنا ہوا ہے، آپ کو ہر پریشانی سے بچاتے نہیں بچاتے۔ ہم تو ایک ایسے گاؤں میں ادھر پلیا کے علاقے میں پہنچے جو بالکل ندی کے کنارے، شاردا ندی کے کنارے پر گاؤں، مگر اچھا ندی وہاں پہ کاٹتی ہے نا، جب کاٹتی ہے تو بہت زیادہ کاٹتی ہے، کئی کلومیٹر زمین کاٹ دیتی ہے اور ندی پھیل جاتی ہے، دوسری طرف کو چل پڑتی ہے، مگر وہ لوگ بالکل ندی کے کنارے پر، بالکل ندی کے کنارے پر۔ ہم نے کہا وجہ کیا ہے، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہتے ڈر پہلے لگتا تھا مگر ہماری بستی میں اللہ والوں کا آنا جانا ہے، اب ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہہ دیا بے فکر رہو، تو جب بھی کوئی مشکل آتی ہے نا لوگوں کو تو بھاگتے ہیں، پھر اللہ والوں کے پاس آتا ہے۔ اے لوگوں سنو، بغداد شہر ہے، بغداد کے اندر ایک اللہ والے ہیں جن کا نام ہے حضرت احمد جام رحمت اللہ علیہ۔
کیا نام ہے؟ حضرت احمد جام رحمت اللہ علیہ۔ یہ چنگیزیوں کے ظلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تاتاریوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بڑا انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا۔ تاتاریوں نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پر، تاتاریوں نے چنگیزیوں نے بڑا قتل کیا ہے، مسلمانوں کا بڑا خون بہایا ہے۔ اے لوگوں، ایک بادشاہ انہی تاتاریوں میں ہلاک ہوا ہے، اس نے اپنا لشکر بھیجا ہے بغداد کے لیے، بغداد کی جانب لشکر روانہ کیا ہے، کہنے لگا اپنے لشکر والوں سے اے میرے فوجیوں جاؤ مسلمانوں کو قتل کر دو، مسلمانوں کو زندہ نہ چھوڑنا۔ ادھر اہل بغداد کو پتہ لگا، بغداد والوں کو خبر ملی کہ بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے، قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے، بڑی فوج آ رہی ہے۔ سارے کے سارے لوگ دوڑ گئے، دوڑ کے اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ میں نے کہا جب کہیں کام نہیں بنتا تو اللہ والے یاد آتے ہیں۔ سارے کے سارے کہاں پہنچ گئے؟ حضرت احمد جام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کہنے لگے اللہ والے کرم فرما دو، اللہ والے کرم فرما دو۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں۔ گہلیہ شریف 4 مصرے میرے یہاں کے سنی مسلمان سنیں گے، پھر سننے کے بعد میں اپنی ذہانت اور اپنی سماعتوں کا امتحان دیں گے۔ میں سمجھوں گا کہ آپ واقعی سننا جانتے ہیں تو ان 4 مصروں کی قدر کریں گے۔ آپ سنا دوں؟ سب سنیں گے؟ اچھا ہاں ماشاءاللہ سب سنیں گے نا؟ ایک مرتبہ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں۔ کپڑے تو صاف ستھرے بڑھیا کلفدار کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ چور اچکے ڈاکو موالی آج کل سب کلفدار میں نظر آتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے حرام کھانے والے سب بڑے چمکیلے بگلے بھگت بنے نظر آتے ہیں، اندر سے دیکھو تو معاملہ ہی خراب ہے۔ پڑوسی کی زمین بالشت بھر مل جائے وہی کو بڑھا لے گا، پڑوسی کے کھیت میں ذرا سی کاٹ لی، کبھی بھائی کا پیسہ مار لیا، کبھی رشتہ دار کا پیسہ مار لیا، لیکن کلفدار کپڑے پہن کے بڑا بگلا بن کے ٹہل رہا ہے، دیکھو تو لگتا ہے کوئی بڑا پارسا انسان آ رہا ہے۔ تو ظاہر آدمی کا الگ ہوتا ہے، باطن ظاہر کو دیکھ کر امپریس نہیں ہونا کبھی۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، مجھے یہ چوتھا مصرع جو پڑھوں گا سمجھ میں آئے گا۔ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا، اچھا بات دیکھو، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ کاسا پیالہ، کاسا پیالہ۔ غریب نواز کی کاسے کے بارے میں بھی سنا ہوگا آپ نے۔ غلام کو بھیجا، غلام نے کہا انا ساگر چل تجھے خواجہ نے بلایا ہے، انا ساگر ہی نہیں آیا، اجمیر کے سارے ندی نالے خواجہ کے پیالے میں سمٹ کر آ گئے۔ مگر ایک پیالہ اور بتاتا ہوں۔ جب خبر ملی بادشاہ آ رہا ہے، تاتاریوں کا لشکر آ رہا ہے، مسلمانوں کا قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ والے کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے اللہ والے کرم فرمائیے بچائیے۔ اللہ والے نے فرمایا گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہو، زندگی ساری گناہوں میں گزار رہے ہو، آج مشکل کیوں نہ آئے، آج یہ سمجھ لو کہ اللہ کا غضب آ رہا ہے، یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کا قہر ہے۔ اے لوگوں، لوگ کہنے لگے
حضور کرم فرمائیے، اچھے ہیں یا برے ہیں، گناہگار ہیں چاہے جیسے بھی ہیں، لیکن ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غدار نہیں ہے، باغی نہیں ہے، اسی کو اپنا خدا مانتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اب کبھی گناہ نہیں کریں گے، ہم توبہ کرتے ہیں اب کبھی برے کام نہیں کریں گے۔ سارے کے سارے لوگ آئے، توبہ کی، سارے کے سارے لوگوں نے، اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے اپنی توبہ پہ قائم رہنا۔ اللہ والے کی بارگاہ میں پیالہ رکھا ہے، ایک کٹورا رکھا ہے، اللہ والے نے پیالہ لیا، یوں پیالے کو کٹورے کو الٹا کر دیا، کٹورا کاسا الٹا کر دیا، فرمایا جاؤ چلے جاؤ آرام سے۔ تاریخ بتاتی ہے تاتاریوں کا لشکر آیا، ہلاکو خاں کی فوج آئی اور اس نے بغداد کو تلاش کیا، وہ ساری فوج زمین کے نقشے پہ بغداد کو تلاش کرتی رہی، خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے اس فوج کو بغداد کہیں نظر نہیں آیا۔ اللہ والے نے یوں کٹورے میں سارے بغداد کو چھپا لیا۔ ان اللہ والوں کی شان یہ ہے کٹورے میں پورے شہر کو چھپا لیتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں چلو اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، گناہگار ہو جا کے کہو اللہ والے توبہ کرتا ہوں، آج سے گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں میرے سفارشی بن جائیے۔ خدا کی قسم یہ اپنے دامن میں اس طرح چھپا لیں گے، دنیا کی بلائیں ڈھونڈتی رہ جائیں گی مگر کوئی بلا تمہارے قریب نہیں پہنچ سکے گی۔ آؤ تو صحیح ان کے دامن میں، ان کے دامن میں چھپو تو صحیح۔ حضرت نے کٹورا الٹا کر دیا، ساری فوج تلاش کرتی رہی بغداد کو، 3 دن 4 دن 7 دن مگر بغداد نہیں ملا۔ بغداد شہر چلا کہاں گیا؟ بغداد ہی نہیں مل رہا ہے کہیں۔ پوری کی پوری فوج پھر آخرکار تھک ہار کے واپس لوٹ گئی۔ جب فوج واپس لوٹی شہر کے لوگ بڑے مگن ہو گئے، واہ مزہ آ گیا، بچ گئے۔ تو پھر ہماری عادت ہوتی ہے جب پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کرم کر دے، اللہ کرم کر دے، اللہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، اللہ بس آج بچا لے، اللہ بس آج بچا لے، اللہ بس آج بچا لے، اور جیسے کام ہوا نا کوئی بات نہیں، پھر اپنی پرانی روش پہ ایک شخص چل گیا کھجور پہ، کھجور کے درخت ویسے اونچے ہوتے ہیں، چڑھ گیا کھجور پہ، اب چڑھ تو گیا مگر جب اس نے اوپر سے نیچے کو دیکھا تو اونچائی سے جب نیچے کو دیکھو نا تب دل دھڑک جاتا، اب تو دل ہلنے لگا۔ اس نے کہا یا اللہ آج بچا لے، بس اللہ آج بچا لے، بس آج نیچے کسی طرح سے پہنچ جاؤ۔ تو کہنے لگا اللہ آج بچا لے یا اللہ، اگر آج بچ گیا، اگر آج بچ گیا، نیچے خیریت سے پہنچ گیا تو 11ویں کی فاتحہ کروں گا اور جا کر 500 روپے کا تبرک منگا کے 11ویں کی فاتحہ کر کے بانٹ دوں گا۔ اللہ اللہ کر کے نیچے اتر رہا ہے، غوث اعظم کرم فرمائیے آپ کی 11ویں کروں گا، غوث اعظم 500 روپے کا تبرک منگاؤں گا۔ تھوڑا سا نیچے آیا نا، ابھی نیچے کو دیکھا تھوڑا سا کم تو ہو گیا راستہ، کہنے لگا غوث اعظم سرکار بس تھوڑا اور نیچے پہنچ جاؤں، کرم فرما دیجئے، 500 کی بھی اگر نہیں کر سکا تو 200 کی ضرور کروں گا۔ میں لگا 500 کا جگاڑ نہیں ہوا، موقع نہیں لگا تو 200 کی تو کر ہی لوں گا۔ اور ذرا سا نیچے آیا، پھر نیچے کو دیکھ کے اس نے کہا ہاں اور قریب آ گیا، کہنے لگا غوث اعظم بس تھوڑا سا اور نیچے پہنچا دو، بس تھوڑا سا اور کرم کر دو، 200 کا بھی اگر موقع نہیں لگا تو 100 روپے کا تبرک تو ضرور منگاؤں گا۔ 500 سے چلا 100 پہ آ گیا۔ جب اس نے نیچے کو دیکھا اور ذرا نیچے آیا، نیچے کو دیکھا، بولے ہاں اب تو اور قریب آ گیا۔ کہنے لگا غوث اعظم سرکار پر نیچے تک پہنچا دو، 100 کا بھی نہ کر پایا تو 50 کا تو ضرور کروں گا۔ جی 50 سے وہ
اور نیچے آ گیا 10-11 روپے پہ آ گیا حضور 11 روپے کا تو ضرور کروں گا. لیکن جب وہ نیچے آ گیا زمین پہ آ گیا, کہاں سے شروع ہوا تھا 500 سے 11 پہ آ گیا نیچے, زمین پہ آیا تو یوں درخت کو دیکھنے لگا, دیکھ کے بولا یار فاتح کیا کر لیتی, چڑھی زیادہ نیچے گئے تھے ہم. بولے یار ہم زیادہ اونچائی پہ چڑھ گئے تھے, ہمیں چڑھنا نہیں چاہیے. بولے چلو کوئی بات نہ, اب نہیں چلیں گے. 500 سے وہ 11 تک آ کے 11 بھی ختم. تو ہماری فطرت ہے کہ جب کام بن جاتا ہے نا تو پھر اپنی مستی میں آ جاتے ہیں, اپنے رنگ میں. اب کیا کریں, بغداد والے بچ گئے مگر پرانی مستی میں آ گئے. پھر وہی محفلیں, پھر وہی گناہ, پھر وہی پرانی زندگی. وقت گزرتا چلا گیا, پھر ایک دن خبر آئی, پھر ایک دن پتہ لگا, پھر آ رہے ہیں چنگیزی, پھر آ رہے ہیں تاتاری فوج لے کر, پھر مسلمانوں کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر نکلے ہیں. اب کی بار جب پتہ لگا تو انہیں پھر فکر ہوئی, پھر دوڑے دوڑے اللہ والے کی بارگاہ میں گئے. اللہ والے بچا لو, کرم کر دو. اللہ والے نے فرمایا چلے جاؤ, توبہ کی تھی مگر توبہ پر قائم نہیں رہے. اللہ والے نے فرمایا جب پہلے پچھلی بار توبہ کر کے گئے تھے تو توبہ پہ قائم تو رہی نہیں, پھر مزے میں آ گئے, پھر وہی زندگی. اچھا ہمارا بھی تو یہی ہو رہا ہے نا, بڑے مزے کی گزار رہے ہیں ہم بھی اپنی من مرضی. ہماری زندگی اللہ خیر فرمائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ موت کی پرواہ, نہ قبر کی پرواہ, نہ حشر کی پرواہ. بولو ہے کسی کو پرواہ؟ لاپرواہی بہت زیادہ ہے. سنو میرے عزیزو, اللہ والے نے فرمایا چلے جاؤ چلے جاؤ. یہ سارے کے سارے رونے لگے, حضور اگر اللہ والے آپ نے نکال دیا, آپ نے بگا دیا تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ کے ولیوں کی شان تو یہ ہوتی ہے, گناہگاروں کو بھی یہ سینے سے لگا لیتے ہیں. اگر آپ نے نکال دیا تو جائیں گے کہاں. روئے کہ حضور ہم آج توبہ کرتے, اب کبھی نہیں کریں گے, اب کبھی گناہ نہیں کریں گے, آج بالکل سچی پکی توبہ کر رہے ہیں, اپنی توبہ پہ قائم رہیں گے. اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے توبہ کر لی ہے, ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, توبہ پہ قائم رہنا. اللہ والے نے دوبارہ پھر اپنا وہی کٹورا لیا, پھر اپنا وہی پیالہ لیا. پھر اللہ کے ولی نے حضرت احمد جام نے پھر اپنا کٹورا واپس سے الٹا کر دیا, کٹورے کو پلٹ دیا. ادھر کٹورا پلٹا ہے, تاریخ گواہ ہے, وہ تاتاری پھر آئے, انہوں نے پھر بغداد کو تلاش کیا, انہیں پوری روئے زمین پر بغداد شہر نظر نہیں آیا. دوسری بار بھی بغداد نہیں ملا. دیکھ رہے ہیں آپ اللہ والوں کی شان, جب بچانے پہ آئیں تو کیسے کٹورے سے پورے شہر کو بچا لیتے. یہ اللہ والے کا کاسا دیکھ کر انہیں پاگل نہ سمجھا کرو بھائی. یہ گدڑی کے لال ہوتے ہیں, جانتے نہیں ہو. یہ چاہیں تو پانی پہ مسلح تیرا دیں, یہ چاہیں تو ہوا میں اپنی جوتیوں کو اڑا دیں, یہ چاہیں تو دنیا کو لمحوں میں بتا دے کہ ایک ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے. ولی کی طاقت یہ ہوتی ہے, ولی بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے, ریت کے گھروندے بنا رہا ہوتا ہے اور سودا جنت کا کر رہا ہوتا ہے. اللہ والے نے کٹورا پلٹ دیا, دوبارہ آئے مگر کوئی نظر نہیں آیا, پورا شہر نہیں ملا. پھر تھک ہار کے سارے واپس چلے گئے, فوج واپس گئی, بغدادی نہیں ملا. اب لوگ جب بچ گئے تو انہیں بڑا سکون ملا, مگر پھر وہیں اپنی پرانی زندگی پہ آ گئے, اپنی پرانی روش پہ آ گئے. پھر گناہ, پھر شرابیں, پھر گناہ, پھر شرابیں, پھر زناکاریاں, پھر بدکاریاں, پھر نمازوں کو چھوڑنا, سارے وہی کام. جب پھر اسی پہ آ گئے نا, توبہ پہ قائم نہیں رہے, تو تیسری مرتبہ پھر خبر ملی کہ پھر آ رہا ہے,
پھر روتے ہوئے آئے. اللہ والے نے فرمایا اب نہیں، بس وہ مہلت کا وقت اب ختم ہو گیا، اب بھگتنے کے لیے تیار ہو جا. اے مسلمانوں غور کرو، وہ تاتاری آئے، ان تاتاریوں نے آ کر بغداد میں وہ قتل عام کیا، مسلمانوں کا وہ خون بہایا. اللہ اکبر. مسلمانوں کے سر کاٹ کاٹ کے ان تاتاریوں نے مینار بنا دیا. اللہ اکبر. پھر انہوں نے اتنا قتل عام کیا، سر کاٹ کاٹ کے مینار بنا دیا. لوگوں مہلت کا وقت جب انہیں مہلت کا وقت ملا، نہیں مانے، وہ اپنے گناہوں پر ڈٹے رہے، قائم رہے، توبہ کرتے رہے، توبہ کو توڑتے رہے. تو اس لیے پھر ان کے ساتھ میں یہ ہوا. آج ہم اور آپ خود سوچ لیں اور فیصلہ کر لیں. ہم بھی 10 بار مشکل میں کہتے ہیں اللہ توبہ ہے، اللہ معاف کر دے، اب نہیں کریں گے، لیکن پھر دوسرے دن سے وہی کام، پھر اگلے دن سے وہی سب کچھ کرنے لگتے ہیں. بولا ہے یا نہیں؟ آج کیا نہیں کر رہے ہم؟ نمازیں ہم چھوڑ رہے، جوا ہم کھیل رہے، شرابیں ہم پی رہے، نشہ ہم کر رہے ہیں، بدکاریوں میں ہم ملوث ہیں، زناکاریوں میں ہم ملوث ہیں. ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. سرکار غوث اعظم کی محفل سجانے والوں، آؤ سرکار غوث اعظم کی زندگی سے کچھ سیکھ لو، زندگی سے کچھ سیکھ لو، سبق حاصل کر لو. کرامتیں تو بہت سنتے ہو، مگر کبھی یہ بھی سنا کرو کہ سرکار غوث اعظم اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہایا کرتے تھے. کیا ہمارے دل میں کبھی اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، کبھی روتے ہیں ہم اللہ کے خوف سے؟ بیٹا دنیا سے چلا جائے آدمی رونے لگتا ہے، مال میں نقصان، کاروبار میں نقصان ہو جائے آدمی رونے لگتا ہے، ادھر کوئی ذرا سا نقصان ہو، کھیتی کی فصل برباد ہو جائے، نقصان ہو گیا، انسان رونے لگتا ہے. او کیسا انسان ہے تو، مال کا نقصان ہوتا ہے تو آنسو بہاتا ہے، کوئی اور نقصان ہوتا ہے تو آنسو بہاتا ہے، مگر قبر کا حشر کا نقصان ہو رہا ہے اور مسلمان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہنسے جا رہا ہے. جس پہ رونا چاہیے تھا اس پر نہیں رو رہا، جس پر نہیں رونا تھا اس پہ رو رہا ہے. رونا ہے تو اس کو یاد کر کے رو. مرنا ہے نا ہر آدمی کو، قبر میں جانا ہے نا. بولو بھائی جانا ہے نا. اچھا وہ لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جنہیں مرنا نہیں ہے. سب کو مرنا. ہر انسان جانتا بھی ہے مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، مگر قبر میں جانے کی تیاری پھر بھی ہم کوئی نہیں کرتے. اے لوگوں یاد رکھنا، میرے آقا کی بارگاہ میں نبی کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک سوال کیا تھا، کہا تھا یا رسول اللہ اتنا بتا دیجئے آقا، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جس نے جہاد نہیں کیا، میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا، تلوار لے کے میدان جنگ میں نہیں گیا، لیکن یا رسول اللہ پھر بھی اللہ اسے مرتبہ شہادت کا عطا فرمائے. اس نے تلوار نہیں اٹھائی، سر نہیں کٹایا جہاد میں، میدان جہاد میں سر نہیں کٹایا، مگر پھر بھی اسے مرتبہ شہادت کا مل جائے. حضور کوئی ہے ایسا؟ تاجدار مدینہ والی کونین نے فرمایا، تمہارے میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ ہاں، میری امت میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، میدان جنگ میں نہیں گئے، جہاد میں نہیں گئے، اللہ کے نام پر گردن نہیں کٹائی، شہید نہیں ہوئے، مگر پھر بھی انہیں مرتبہ شہادت کا ملے گا. ام المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ وہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ انہیں مرتبہ شہادت کا عطا کرے گا. میری امت کہ وہ لوگ جو دن میں 3 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں.
جو دن میں 3 مرتبہ روز اپنی موت کو یاد کرے اور فکر کرے، آقا فرماتے ہیں وہ مرے گا تو اللہ اسے مرتبہ شہادت کا عطا فرمائے گا۔ آہ مسلمان، قبر کی فکر کوئی نہیں، مرنے کی فکر کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاتا ہوں، غوث اعظم سرکار کی زندگی، گفتگو بھی ختم کر رہا ہوں، ذرا سنو تو صحیح۔ حضرت امام ابو علی حیاتی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے حرم کعبہ میں دیکھا، پتھروں پہ سر رکھ کے ایک رونے والا رو رہا تھا، آنسو بہا رہا تھا، رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا، اے مولا، اے پروردگار، اے خالق ارض و سما، کل قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا۔ کیا؟ میرا حساب نہ لینا۔ ہمیں تو پرواہ نہیں ہے حساب کتاب کی، ہم تو سوچتے جو ہوگا دیکھو گا۔ یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ، ارے بھیا زندگی ہے اللہ نے دی ہے، جھیلو زندگی یار، مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا بھائی؟ کیا دیکھا جائے گا؟ تم بڑی آسانی سے کہتے ہو دیکھا جائے گا۔ قبر کے بچھوؤں کے بارے میں سوچو، کیا وہ دیکھے جائیں گے؟ کیا دیکھا جائے گا کہ قبر کے سانپ ازدہے دیکھے جائیں گے؟ کیا دیکھا جائے گا؟ وہ قبر بچھوؤں سے بھری ہے، وہ قبر سانپوں سے بھری ہے، ازدہوں سے بھری ہے۔ عذاب اللہ کا اسی قبر میں شروع ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں زندگی بہتر نہ کی، نیک اعمال نہ کیے، تو قبر پہلی منزل ہے حشر کی منزلوں میں، پہلی منزل۔ امام ابو علی حیاتی فرماتے ایک رونے والا رو رہا ہے، بڑی شدت کے ساتھ پتھروں پہ سر رکھ کے آنسو بہا رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے، اے مولا، اے پروردگار، اے میرے مولا، کل قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے سوچا کوئی گناہگار آدمی ہوگا جو اتنا رو رو کے کہہ رہا اللہ میرا حساب نہ لینا۔ کہتے میں آگے تھوڑا بڑا، میں نے سنا، مجھے آواز آئی وہ کچھ اور بھی کہہ رہا ہے۔ کہتے میں نے سنا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مولا میرا حساب نہ لینا، اور اے پروردگار اگر حساب لینا ضروری ہو جائے، اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو اے مولا تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر دینا۔ کتنی شدت سے رو رو کے وہ کہہ رہا تھا رونے والا۔ امام ابو علی حیاتی فرماتے میں حیران رہ گیا، کہتے میں سوچنے لگا یہ شاید کوئی گناہگار آدمی ہے، اسی لیے اللہ سے ایسے کہہ رہا ہے۔ کہتے اچانک میں نے دیکھا رونے والا رویا، چیخ نکلی اور زمین پہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا چلو چل کے دیکھوں تو صحیح کون ہے جو اتنا رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے۔ کہتے میں قریب آیا، میں نے جیسے ہی پلٹ کے دیکھا، چہرے سے زلفوں کو ہٹایا، کہتے میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں حیران رہ گیا۔ اے لوگوں، وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ رونے والے بڑے پیر غوث اعظم تھے۔ وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ آج کون 11ویں کرنے والا غوث اعظم کا ماننے والا ایسا ہے جو کبھی اللہ کے خوف سے 2 آنسو بہاتا ہو؟ کسی کو ہے اللہ کا خوف، کسی کو کبھی خیال آتا ہے اگر گناہ کروں گا تو اللہ ناراض ہوگا، اور اللہ ناراض ہوگا تو جنت کیسے ملے گی؟ بولو ارے بھائی سن رہے ہو نا؟ ہاں، جب یہ والی باتیں چلتی ہیں تو بس گردن ہی گلنے کو رہ جاتی ہے، پھر کچھ نہیں بولا جاتا۔ ارے یاد رکھنا، کل قیامت کے بارے میں یاد رکھنا، اس دن کو یاد کر لیا کرو جب ایک قبر کے اندر سے 70 مردے نکل کے آئیں گے۔ ایک قبر سے 70 مردے۔ میرے حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر ایک قبر سے 70 مردے نکل کے آئیں گے۔
کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں اپنی قبر سے پہلے نکل کے آؤں گا، پھر ایک ایک قبر سے 70 مردے نکل کے آئیں گے۔ اے لوگوں اس منظر کو یاد کر لیا کرو، کبھی 2 آنسو بہا لیا کرو۔ آنسوؤں کے 2 قطرے بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ کبھی خدا کے خوف سے رو لیا کرو، کبھی اپنے رب کو راضی بھی کر لیا کرو۔ وہ جو بڑے بڑے گزر گئے انہوں نے بہت آنسو بہائے، ہم نکمے ناکارہ، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، ہم کبھی نہیں روتے۔ بولو قبرستان میں جا کے یہاں تو مذاق کرتے ہیں ہم لوگ، کسی کو دفن کرنے گئے قبرستان کے اندر تو ہم جاتے ہوئے کہتے ہیں، محلے کے بزرگوں سے مذاق کرتے کہ چچا آپ کی بار تمہارا نمبر لگنے والا ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کہتے لو چچا اب اگلا نمبر تمہارا ہی ہوگا، اب تمہیں دفنانے آئیں گے تاؤ۔ محلے میں جو بزرگ ہوتے ہیں انہیں دیکھ دیکھ کے کہتے رہتے ہیں اب یہی رہ گئے ہیں، مطلب انہیں احساس دلاتے رہتے ہیں کہ اب تمہارا ہی ٹائم آ رہا ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہو کبھی کبھی پکے ہوئے پھل ٹہنی پر رہ جاتے ہیں، کچے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ چچا کی مذاق بنا رہے ہو، چچا کا نمبر لگے گا۔ ہم نے کئی دیکھے چچاؤں کے نمبر لگانے والے، ان کا خود نمبر لگ گیا۔ بولو کہہ رہے تھے ان کا نمبر لگے گا، ان کا نمبر لگے گا، خبر آئی کہ ان کا خود ہی نمبر لگ گیا۔ کہاں لگا؟ کہنے لگے موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، کانوں میں ایئر فون لگی تھی، گانے سنتے جا رہے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں لگا پیچھے سے گاڑی بے قابو اسپیڈ میں تھی، اس نے ہارن بہت دیا، انہیں آواز نہیں آئی، نتیجہ یہ نکلا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دعا کیا کرو اللہ سے، یا اللہ موت آئے تو ہمیں ایسی حالت میں آئے، ایسی حالت میں موت نہ آئے کہ گانے سن رہے ہو موت آ جائے، برائی کے کسی کام میں موت آ جائے۔ توبہ کیا کرے ہمیشہ، اللہ سے کہا کرے یا اللہ ایسے کام کرتے موت نہ آئے، موت آئے تو اس حال میں کہ سر ہمارا سجدے میں ہو۔ کاش دل کی یہ حسرت کم سے کم نکل جائے، کاش دل کی یہ حسرت کم سے کم نکل جائے، میرا سر ہو سجدے میں اور دم نکل جائے۔ یہ دعا کیا کرو اللہ سے، اللہ موت آئے تو سر سجدے میں رکھا ہو، حضور کی نعتیں پڑھتے ہو تب موت آئے، آقا کا ذکر کرتے ہو تب موت آئے، یا مدینے میں سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو تب موت آئے۔ تو خدا کے خوف سے آدمی کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ خود کہہ رہے تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ۔ یہ تقوی کیا ہے؟ کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا۔ اچھا اب ڈر کی بھی ہمارے صوفیہ نے اس ڈر کو بھی بیان کیا کہ یہ خوف خدا کس طرح سے بندے کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک خوف تو یہ ہوتا ہے آپ جنگل میں جا رہے ہیں، جنگل میں شیر ہے، آپ کو پتا ہے یہاں شیر ہے، شیر آ جائے گا، تو ایک ڈر تو شیر کا کیا ڈر ہوتا ہے؟ یار یہ شیر چیر دے گا، پھاڑ دے گا، کھا جائے گا، کچا چبا جائے گا، یہ ڈر ہے، یہ تو نقصان ہی پہنچائے گا۔ یعنی ایک شیر سے توقع صرف یہ ہے کہ درندہ ہے، نقصان ہی پہنچائے گا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا، درندہ ہے۔ ایک خوف تو یہ ہے کہ صرف نقصان ہی پہنچائے گا، مگر صوفیہ فرماتے اللہ کا خوف ایسا نہ ہو، بلکہ اللہ کا خوف یہ ہو کہ دل میں خدا کا خوف ہو، اور اس حد تک کہ ہم اس کے خوف کے سبب آنسو بہائیں اور ہم اس کی عبادت اور ریاضت کریں، مگر یہ بھی دل میں اس کی رحمت پہ بھروسہ اور توقع ہونی چاہیے کہ میرا رب بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ
وہ بندوں سے پیار بھی بہت کرتا ہے. شیر صرف پھاڑنا جانتا ہے, چیرنا جانتا ہے, یا نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں صرف نقصان پہنچاتی ہیں, ان کا خوف یہ ہوتا ہے. مگر خدا کی ذات یہ ہے, میرا پروردگار فضل فرمانے پہ آ جائے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو لمحوں میں جنتی بنا دیتا ہے. خدا تو بڑا پیار کرتا ہے نا بندوں سے, اللہ تو بہت محبت کرتا ہے بندوں سے. کتنا پیار کرتا ہے, کتنا پیار کرتا ہے, کتنی محبت کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے. ایک ماں کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے, سوچو ذرا. 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے نا, 9 مہینے تک وہ بچے کا خیال رکھتی ہے. پیٹ کے اندر ہے بچہ مگر خیال رکھ رہی ہے. ایک ایک قدم بڑے سلیقے سے رکھتی ہے میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے. بڑے سلیقے سے چلتی ہے, ہر جگہ نہیں جاتی ہے, بچے کی فکر میں لگی رہتی ہے. کبھی درد ہوتا ہے اس کو بھی برداشت کرتی ہے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بچہ. ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے, جب بچے دنیا میں آتے, بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے, درد زہ ہوتا ہے, درد کو جھیلتی ہے. سمجھ رہے ہو, درد بڑا خطرناک, درد زہ جو بچے کی ولادت کے وقت ہوتا ہے. ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ تاجدار مدینہ, اے میرے آقا, میں نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھایا اور ایسے وقت میں جب سورج نکلا ہوا تھا, دھوپ اتنی تیز تھی, سخت گرمی. یا رسول اللہ گرمی اتنی زیادہ, دھوپ اتنی تیز کہ اگر چٹان پہ گوشت کا ٹکڑا ڈالا جائے تو آقا وہ ٹکڑا بھن کر کباب بن جائے. یا رسول اللہ ایسی سخت گرمی میں نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھایا, کعبے کا طواف کرایا, مینا کی سعی کرائی. یا رسول اللہ اپنی ماں کو حج کرایا, ایک نہیں آقا 7 کرا دیے. یا رسول اللہ اتنا فرمائیے کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟ میرے آقا کا جواب سنو. والی کونین نے فرمایا, تاجدار مدینہ نے فرمایا, او نادان تو سمجھتا ہے ماں کا حق ادا ہو گیا, مگر سن لے, جب تو پیدا ہوا تھا, جب تیری ولادت کے وقت میں تیری ماں کی ایک چیخ نکلی تھی, ابھی تو اسے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے. یہ جو لوگ ماں مار رہے نا, قدر نہیں کر رہے ماں باپ کی. خدا را قدر کرے ماں باپ کی, ذرا اہمیت کو سمجھے. خون جگر پلا کے مانے, تمہیں پالا ہے, پروان چڑھایا ہے, پرورش کی ہے. ماں باپ کی قدر کیا کرے, بڑوں کی عزت کیا کرے. اب سنیں اللہ کتنا پیار کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ. ایک ماں کی ممتا یہ کہ ہر تکلیف جھیلتی ہے, ہر پریشانی برداشت کرتی ہے, ہر مصیبت کو برداشت کرتی ہے, ہر تکلیف کو برداشت کرتی ہے, مگر وہ ماں اپنے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتی ہے. مگر سنو ایک ماں کی ممتا یہ ہے, حضور فرماتے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو اللہ کی محبت کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ تو بڑا پیارا ہے, اللہ تو بڑا پیار کرتا ہے. اللہ کی رحمتیں تو بلاتی ہیں بندے کو, اللہ کی رحمتیں اور اس کی شفقتیں تو آواز دیتی ہیں, میرے بندے آجا آجا میری بارگاہ میں آجا, میں بڑا کریم ہوں, آ کر میرا کرم دیکھ لے, آ کر میری بخشش دیکھ لے, آ کر میری نوازش دیکھ لے, آ میری بارگاہ میں آجا, آ کر میرا فضل دیکھ لے. تو آئے گا 2 آنسو لے کے آئے گا, تو آئے گا 2 آنسو بہائے گا, مگر وہ 2 آنسو ایسے ہوں گے کہ وہ میرے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے, میرے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے. اے میرے بندے تو 2 آنسو لے کے آئے گا اور میری بے شمار رحمتیں اور برکتیں اپنی جھولی میں لے کر جائے گا. تاجدار بغداد کے اندر 11ویں کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہر ماہ کی 11 تاریخ کو سرکار غوث اعظم محفل کا اہتمام کیا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم کے یہاں پر نظر کا اہتمام ہوا کرتا تھا, محفل سجائی
آتی تھی، لیکن سنو سنو پھر سنیوں نے اس طریقے کو اپنا لیا، پھر غلاموں نے اس طریقے کو اپنا لیا۔ پیروں کے پیر کا طریقہ ہے، غلاموں نے طریقہ اپنا لیا۔ اے غوث اعظم، کل آپ نے 11ویں کی ہے، کل آپ نظر کیا کرتے تھے، آج آپ کے غلام نظر کیا کرتے ہیں۔ اب حضور غوث اعظم کا نظر کرنے کا ریزن کیا تھا، وہ کس لیے کرتے تھے؟ حضور غوث اعظم کی محفلیں ہوتی تھیں، واعظ کی محفلیں سجتی تھیں، آپ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، خطاب ہوا کرتا تھا، محفلیں سجائی جاتی تھی، لنگر کا اہتمام ہوتا تھا، بھوکے آتے تھے، غریب آتے تھے، لنگر میں کھا کے جاتے تھے۔ وہ ان کی فیاضی تھی، وہ ان کی سخاوت تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار بغداد کی شان اگر بیان کرے، خدا کی قسم آپ کی زندگی پہ اگر ہم نظر ڈالیں، زندگی کا ہر لمحہ لاجواب ہے۔ حضور دنیا میں آئے، آپ کے میرے نبی دنیا میں آئے تو آقا کائنات نے پہلا کام کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اور غوث اعظم دنیا میں آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ غوث اعظم نے روزہ رکھا اور دنیا کو بتا دیا، اے لوگو وہ میرے نانا ہیں جنہوں نے سجدہ کیا ہے، وہ امام الانبیاء ہے اور میں ان کا نواسا ہوں، میں امام الاولیاء ہوں۔ وہ امام الانبیاء، غوث اعظم امام الاولیاء، سرتاج اولیاء۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا غوث اعظم کی شان دیکھو، ادھر مکے میں میرے آقا پیدا ہوئے، نور پھیل گیا، اجالا پھیل گیا، روشنی پھیل گئی، لیکن ادھر جب غوث اعظم سرکار پیدا ہوئے، ادھر کا منظر بھی سنو، ادھر کا منظر بھی دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، والی کونین دنیا میں تشریف لائے۔ میرے نبی کی امی جان فرماتی ہے، جناب سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے، جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، شان یہ سارا کمرہ نور سے منور ہو گیا، سارے کمرے کے اندر نور پھیل گیا، اجالا ہی اجالا، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور۔ اور حضور کی ولادت ہوئی تو آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گرنے لگے، آقا کو سلامی دے رہے تھے۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، اجالا پھیل گیا، روشنی ہو گئی، مگر جب پیران پیر دنیا میں تشریف لائے، ادھر نانا کی آپ نے شان دیکھی، ادھر نواسے کی دیکھو۔ حضور غوث اعظم جس بستی کے اندر پیدا ہوئے، جانتے ہو وہ بستی بھی معمولی بستی نہیں تھی، وہاں کے رہنے والے لوگ سارے نمازی۔ جہاں اللہ ولیوں کے ولی کو پیدا کرنے والا تھا تو وہاں کے لوگوں کے دل بھی پہلے سے اللہ نے بدل دیے، سارے لوگ نمازی، سارے لوگ نمازوں کے پابند۔ سرکار غوث اعظم جہاں پیدا ہوئے، لوگوں کا حال یہ، روزانہ سارے لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے، مسجد میں جایا کرتے، اور کس طرح سے ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہر آدمی چاہتا تھا پہلے میں مسجد میں جاؤں، صبح کو سب سے پہلے میں فجر میں اٹھوں، میں مسجد میں جاؤں۔ آج ہمارے یہاں لوگ حضور غوث اعظم کا نام تو لیتے مگر ان کی سیرت کو نہیں دیکھتے۔ ارے غوث اعظم سرکار تو جہاں پیدا ہوئے وہاں کے لوگوں کی بھی شان یہ ہے کہ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے ہی لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ سب سے پہلے جاتے مسجد کے اندر اور یہ چاہتے تھے کہ
کہ سب سے پہلے میں مسجد میں پہنچ جاؤں، یہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے میں مسجد میں فجر کی نماز کے لیے پہنچوں، میں جا کر فجر کی نماز ادا کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے، ایک دوسرے سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہتے تھے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ ایک دن سارے لوگ جب سوئے ہیں، عہد کر کے ہر انسان سویا کہ صبح کو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میں سب سے پہلے مسجد میں جاؤں گا۔ ہر انسان یہ عہد کر کے سویا کہ صبح کو سب سے پہلے میں اٹھ کر مسجد میں جاؤں گا۔ مگر رات کا جب آخری پہر آیا، رات کے آخری پہر میں بھائی سے مائی کر دو یار خدا کے لیے، رات کا جب آخری پہر آیا تو رات کے اس آخری پہر میں ایک انسان کی آنکھ کھلی، وہ بیدار ہوا، اور اس نے بیدار ہونے کے بعد میں دیکھا کہ اجالا پھیلا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، نور پھیلا ہوا ہے۔ وہ انسان اٹھا، اس نے سمجھا شاید دن کا سورج نکل چکا ہے، شاید میری فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں کھو گئے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کی ولادت ابھی ہوئی نہیں ہے، رات کا آخری پہر تھا۔ ایک انسان اٹھا، اس نے سمجھا کہ اتنا اجالا ہے، اتنی روشنی ہے، اتنا نور پھیلا ہوا ہے، اس نے سمجھا دن نکل گیا ہے، سورج کی روشنی پھیل گئی۔ اس نے سوچا یار نماز چھوٹ گئی آج فجر کی۔ وہ اپنے گھر سے باہر نکلا، سمجھ رہا تھا فجر کی نماز چھوٹ گئی، مگر اور بھی لوگ اسے باہر ملے، وہ بھی کہنے لگے آج اتنا اجالا پھیل گیا، ہماری نماز فجر چھوٹ گئی ہے۔ سارے کے سارے اس فکر میں کہ آج نماز فجر ہماری چھوٹ گئی ہے، مگر پھر پتہ لگا کہ نماز فجر نہیں چھوٹی ہے، ابھی تو فجر کا وقت بھی شروع نہیں ہوا ہے۔ کہنے لگے جب فجر کا وقت ہی شروع نہیں ہوا تو اتنا اجالا کیوں ہے، اتنی روشنی کیوں ہے؟ تو کہنے لگے آج اچانک اتنا اجالا کس لیے پھیل گیا، آج اچانک اتنی روشنی کیوں ہو گئی، آج اتنا نور کس لیے پھیل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ لوگ سارے اسی فکر میں لگ گئے، پتہ لگ جائے اتنی روشنی کیوں ہے، پتہ لگ جائے اتنا اجالا کیوں ہے، پتہ لگ جائے یہ نور اتنا کس لیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا جدھر سے روشنی پھیل رہی ہے اس طرف کو چلتے ہیں، چلو وہاں پہ جا کے پتہ لگے گا کہ روشنی کہاں سے پھیل رہی ہے، یہ نور کہاں سے نکل رہا ہے۔ یہ لوگ آگے بڑھے، مسجد کے قریب کے ایک مکان میں پہنچے، ایک مکان کے قریب پہنچے، وہ سیدوں کا محلہ ہے، وہاں سادات رہتے ہیں، اور ایک گھر ہے سیدوں کا، اس گھر کے مالک کا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس گھر کے قریب پہنچے، کہنے لگے نور کی شعاعیں یہاں سے نکل رہی ہیں، نور یہاں سے بلند ہو رہا ہے، اجالا یہاں سے پھیل رہا ہے۔ تو کہنے لگے پتہ کرو کیا بات ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خادمہ نکل کے آئی، معلوم کیا یہ اجالا کیسا ہے، یہ روشنی کیسی ہے، یہ نور کیسا ہے۔ وہ بتانے لگی اے لوگوں سنو، یہ اجالا اس لیے پھیلا ہے کہ اس گھر کے اندر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، ایک بچہ دنیا میں آیا ہے۔ جب دیکھا گیا وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے تھے۔ حضور غوث اعظم پیدا ہوئے۔ بول کیوں نہیں رہا اس میں؟ آواز نہیں ہوئی، کیا بات ہے؟ آواز کیوں نہیں آ رہی اس میں؟ آواز ہے کہاں اس کی؟
ذرا سا منہ پیچھے کرو، آواز ہی ختم. حضور غوث اعظم پیدا، دیکھو آواز ہی نہیں دور سے اس میں کچھ نزدیک میں پھیپڑے پھٹ جائیں گے بھائی. روز تقریریں کرنی ہوتی ہیں ہمیں، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے، اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی، نور پھیل گیا. اے لوگو ادھر آقا دنیا میں تشریف لائے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی، وہاں پر بھی اجالا پھیلا، وہاں پر بھی نور پھیل گیا. ادھر غوث اعظم سرکار دنیا میں آئے، ادھر بھی اجالا ہو گیا. تو پتہ لگا وہ نانا بھی لاجواب ہے، یہ نواسا بھی. تاجداری سروری بغداد، تاجداری سروری بغداد میں، تاجداری سروری بغداد میں سر جھکائے ہے کھڑی بغداد میں. سر جھکائے ہے کھڑی بغداد میں، تاجداری سروری بغداد میں. اب پوری زندگی پہ اگر آپ نظر ڈالیں، حضور غوث اعظم کے بچپن پہ نظر ڈالیں، جوانی پہ نظر ڈالیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور سمجھا دوں، ولی کوئی بھی ہو اس کی پہچان صرف یہ نہیں ہوتی کہ وہ کرامت سے پہچانا جائے گا. ولی کا پہچانا جانا صرف یہ نہیں کہ وہ کرامت سے اس کی پہچان ہو. ولایت کا ایک حصہ ہے کرامت، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ولی کرامت سے ہی پہچانا جائے. ولی صرف کرامت سے نہیں پہچانا جاتا، ولی پہچانا جاتا ہے اپنے تقوی کی بنیاد پر. ولی کی پہچان ہوتی ہے ریاضت کی بنیاد پر. ایک ولی کی پہچان ہوتی ہے اس کی بندگی کی بنیاد پر، اس کے کردار کی بنیاد پر، اس کے اخلاق کی بنیاد پر، دین کی تبلیغ کی بنیاد پر. حضور غوث اعظم اولیاء کے تاجدار ہیں. اللہ نے کرامتیں آپ کو بے شمار عطا کی، یعنی تمام اولیاء سے زیادہ کرامتیں حضور غوث اعظم کی. بعض علماء نے فرمایا کہ حضور غوث اعظم کی کرامتیں جب گنی گئی نا تو مکمل کرامتیں تو نہیں گن پائے لوگ، لیکن پھر بھی ایک اندازہ کیا گیا گنی گئی تو علماء نے 10,000 کرامتیں حضور غوث اعظم کی گنی. تو 10,000 تو وہ جو گنتی میں آ گئی، اور اس کے بعد میں کتنی ایسی جن کی گنتی نہیں، جو گنتی میں نہیں. بچپن میں بھی کرامتیں ہو رہی ہیں، جوانی میں بھی کرامتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ولی کی پہچان صرف کرامت نہیں ہوتی ہے. ولی کی پہچان اس کا تقوی ہوتا ہے، ولی کی پہچان بندگی ہوا کرتی ہے. یاد رکھنا اے لوگو، آج تو بس یہی سمجھا گیا ہے کہ کرامتوں سے ولایت کو سمجھا جائے. ہاں کرامت بھی ولایت کا حصہ ہوا کرتی ہے، کرامت بھی ولایت کے لیے ایک حصہ ہے، ضروری ہے. اے لوگو، جس طرح نبوت کے ساتھ اللہ نے معجزے کو رکھا ہے، نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا کیے، اسی طرح ولیوں کو اللہ نے کرامتوں سے نوازا ہے. اور بندہ رب کی بارگاہ میں پہنچے تو صحیح، ولیوں سے محبت کرو، ان کی بارگاہ میں خوف خدا ملتا ہے. اولیاء سے محبت کرو، ان کی بارگاہ میں خشیت کا جذبہ ملتا ہے. سرکار غوث اعظم کی 11ویں کرو، 11ویں کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت پڑھ کر آپ کی زندگی کو دیکھو اور اس پر عمل کرو. اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور حضور غوث اعظم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلند آواز سے میرے ساتھ مل کے کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.